أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليهم بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. صدق الله المولانا العظيم. ابھی تک آپ حضرات کے سامنے اس صورت کے شروع سے لے کر آخر تک جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اکثر و بیشتر باتیں عزت اور عصمت اور اس کی حفاظت، اور اس کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس کی سزا اللہ نے خود نے متعین فرمائی ہے۔ نہ یہ سزا نبی پر چھوڑی ہے، نہ صحابہ پر چھوڑی ہے، نہ وقت کے قاضی پر چھوڑی ہے۔ سب سے پہلے بیان فرمایا زنا کرنے والا مرد اور عورت اور اس کی سزا۔ دوسرے نمبر پر زنا کرنے والے مرد اور عورتوں کے نکاح کا مسئلہ۔ تیسرے نمبر پر پاک دامن پر جو الزام لگایا جاتا ہے اس کے متعلق، اور چوتھے نمبر پر جو مرد اپنے بیوی پر الزام لگاتا ہے، لیان کا مسئلہ۔ یہ چار مسئلوں کو بیان کرنے کے بعد پانچویں بات جو ہے بڑی خطرناک، عام انسانوں کی عزت پر حملہ کرنا اور کل کائنات کے نبی اور ان کے ازواج مطہرات جو کل کائنات کی مائیں ہیں ان کی ذات پر انگلی اٹھانا، یہ سب سے بدترین اور خبیث ترین کام ہے۔ شاید آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں اتنا صدمہ اور اتنی تکلیف آپ کو نہیں ہوئی ہوگی جو اس واقعے سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ منافقین اور مشرکین نے کوئی دقیقہ اور کوئی وقت اور کوئی لمحہ ایسا باقی نہیں رکھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی موقع باقی ہو۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو ایک جماعت بن کر، افک کے معنی آتے ہیں بدترین قسم کا جھوٹ، یعنی جھوٹا الزام لے کر آئے۔ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، اس کو آپ اپنے لیے برا نہ سمجھے بلکہ آپ کے لیے اس میں بہتری ہے۔ بات دراصل یہ ہوئی کہ اس کو آپ دھیان سے سن لینا کہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے یا جہاد میں جاتے تھے تو ازواج مطہرات کے متعلق قرآن اندازی کرتے تھے۔ قرآن اندازی میں امہات المؤمنین میں سے جس کا بھی نام نکلتا تھا آپ ان کو ساتھ لے جاتے تھے۔ اس وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا۔ سن 6 ہجری میں غزوہ بنو المستلق یہ پیش آیا، جس کو غزوہ مریسہ بھی کہا جاتا ہے۔
اس وقت پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک ہودج بنایا تھا، یعنی جس کو ہم موٹی زبان میں ہم کہیں کہ ڈولی. چاروں طرف سے پردہ اور اونٹ کے اوپر اس کو رکھا جاتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدن سے بہت ہلکی پھلکی تھی، اور چند صحابہ کو متعین کیا تھا کہ جہاں بھی ہم منزل پر رکیں گے یہ اونٹ سے ہودج اتارا جائے گا، اور جہاں چل پڑیں گے اٹھا کر رکھنا ہے. غزوے سے فراغت کے بعد جب مدینہ منورہ کا رخ کیا تو رات میں ایک منزل پر رک گئے. رکنے کے بعد آخری شب میں یعنی تہجد کے وقت میں اعلان ہوا کہ بھئی سفر کرنا ہے تو سارے حضرات ضرورت سے فارغ ہو جائے، تہجد سے فارغ ہو جائے اور نکل پڑے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگل کی طرف نکل پڑی قضائے حاجت کے لیے. تو وہاں آپ کا جو گلے میں ہار تھا وہ ہار ٹوٹ کر کہیں گر گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہار کو تلاش کرتی کرتی کافی وقت نکل گیا، حتیٰ کہ یہاں سے اعلان بھی ہو گیا اور قافلہ روانہ ہو گیا. اب جن کو ذمہ دار بنایا تھا اس ہودج کو اٹھانے کا، انہوں نے یہ سمجھ کر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر موجود ہے، ہودج کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیا، نکل پڑے. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں واپس آئی تو دیکھا تو قافلہ تو روانہ ہو چکا ہے. انہوں نے بہت عقل مندی کا استعمال کیا کہ بجائے اس کے کہ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے قافلے کو نکل جاؤں گی اور آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ بھئی عائشہ تو اندر ہے نہیں، تو آپ واپس تلاش کرنے کے لیے آئیں گے، راستہ کون سا ہے انہیں پتہ نہیں ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ میں اسی جگہ پر درخت کے نیچے بیٹھ جاؤں. چنانچہ انہوں نے ایک چادر اپنے بدن پر تان لی اور بیٹھ گئے اور وہیں آنکھ لگ گئی. حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متعین فرمایا تھا، وہ قافلے سے پیچھے رہتے تھے کہ بھئی کسی کا کچھ سامان یا کوئی چیز گم جائے یا رہ جائے تو اٹھا کر آپ لے کر آ جائیں. حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ کوئی شخص سویا ہوا ہے، تو ان کا تو وہم و گمان بھی نہیں تھا. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے چادر ہٹی ہوئی تھی اور آنکھ لگ گئی تھی. دیکھ کر ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. عائشہ، انہوں نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. حضرت عائشہ کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو فوراً آپ نے چادر ڈھانپ لی. انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ فرمایا کہ آپ اونٹ پر بیٹھ جائیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھ گئی اور انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلنے لگے. چلتے 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 قافلے تک پہنچ گئے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مقصد کے لیے رکے، دیکھا تو عائشہ ہے نہیں. اس درمیان میں جو خبیث ترین اور منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ منافقوں کا سردار تھا، اس کو پتہ چل گیا. اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفوان بن معطل جو پیچھے سے لے کر آ رہے تھے ان کے متعلق واہی تباہی بکنا شروع کر دیا اور غلط طریقے سے الزام لگایا. مدینہ منورہ یہ قافلہ پہنچا. حضرت عائشہ اپنے کام میں لگ گئی. حضرت عائشہ کو بالکل کانو کان خبر نہیں تھی کہ میرے بارے میں اس طرح کی بات چل رہی ہے. وہ اپنے کام میں گھر میں تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمہ لگا تھا آپ سمجھ سکتے ہیں نا. شریعت کا مسئلہ ہے اور قانون کا مسئلہ ہے اور نبی کی ذات کا مسئلہ ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری ازواج مطہرات سے ممتاز تھی، بڑی عقل مند تھی. ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا مسئلہ تھا کہ ابوبکر کی بیٹی ہے. تو بڑا کافی ہنگامہ مدینہ منورہ میں کیا. عبداللہ بن ابی بن سلول کے ساتھ ساتھ میں کچھ مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے.
جو کچے کان کے لوگ ہوتے ہیں نا، سنی سنائی خبریں اڑاتے ہیں. حضرت حسان، حضرت مصطح، یہ دو مردوں میں، اور حضرت حمنا یہ عورتوں میں، یہ تینوں نے مدینہ کے اندر باتیں شروع کر دی. حضرت عائشہ کو بالکل پتہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ جو پہلے والا رخ تھا وہ اب نہیں ہے. عورت سمجھ جاتی ہے، مرد جب ناراض ہوتا ہے یا بے توجہی کرتا ہے، لاپرواہی، تو حضرت عائشہ تو عائشہ تھی نا. اس صدمے کو لے کر حضرت عائشہ پوچھ بھی نہ سکی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دماغ پر کوئی بات ہے، کوئی الجھن ہے، کہ آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں صحیح طریقے سے، اور میں جتنا سوال کرتی ہوں آپ اتنا جواب دیتے ہیں. یہ بات بھی حضرت عائشہ آپ سے پوچھ نہ پائی اور بیمار پڑ گئی. قضائے حاجت کے لیے ایک دن نکلی تو مصطح جو تھے، جو مسلمانوں میں الزام میں کچھ ان کے کان بھر گئے تھے، ان کی والدہ ام مصطح وہ حضرت عائشہ کے گھر آئی اور قضائے حاجت کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئی. تو تھوڑا آگے جانے کے بعد ان کے بدن کی جو چادر تھی وہ چادر پاؤں میں آ گئی اور ام مصطح زمین پر گر گئی. جیسے گری تو ان کے زبان سے ایک جملہ نکلا جو عرب میں بولا جاتا تھا، تعیس مصطح. یعنی تعیسہ کا جو جملہ تھا بد دعا کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ مصطح تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. حضرت عائشہ چونک گئی کہ آپ اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہے ہیں، آخر بات کیا بن گئی؟ تو ام مصطح نے کہا عائشہ تمہیں پتا نہیں؟ فرمایا کیا ہوا؟ کہا تمہارے بارے میں سارے مدینہ میں یہ بات چل رہی ہے. حضرت عائشہ تو اسی جگہ پر بیٹھ گئی، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے متعلق ایسی بات چل رہی. آپ سمجھ سکتے ہیں نا اتنا بڑا صدمہ. اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشکل سے گھر آئی. آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحیح انداز میں بات نہیں کر رہے ہیں. حضرت عائشہ نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیں میں میرے گھر چلی جاؤں، میرے امی اور میرے ابا کے پاس چلی جاؤں. وہاں گھر گئے. حضرت ابوبکر کا چہرہ بھی اترا ہوا، حضرت ابوبکر کی اہلیہ کا چہرہ بھی اترا ہوا. وہاں جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عائشہ نے تذکرہ کیا کہ ابا جان اس معاملے میں کیا بات؟ حضرت ابوبکر نے خاموشی اختیار کی. میں کیا کہہ سکتا ہوں بیٹا، اگر میں تیری برات کا اعلان کروں گا تو لوگ کہیں گے باپ ہے تو اعلان کرے گا، منافقین ایسے پیچھے پڑے ہوئے. ماں بھی خاموش ہو گئی، رونے کے علاوہ کچھ نہیں تھا. حضرت عائشہ کے آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ حضرت عائشہ کے وہ فضائل ہیں کہ خود بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ سے نکاح ہونے سے پہلے جبرائیل امین حضرت عائشہ کی تصویر اپنے ہاتھ پر لے کر آئے تھے اور بتایا تھا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہونے والا ہے. تو خدا نے منتخب کیا تھا نا، زمین پر تو نکاح نہیں ہوا تھا. تو اتنی بڑی بات حضرت عائشہ برداشت کر سکتی ہے، لیکن رونے کے سوا کچھ نہیں تھا. بس مصلی بچھائی اللہ کے سامنے رو رہی ہے. انہیں اتنا یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے میرے برات کا اعلان ضرور کرے گا. 1 مہینہ گزر گیا، 1-2 دن کی بات نہیں تھی. پورے مدینے کی زمین تنگ ہو گئی. منافقین اس معاملے کو اچھالنے لگ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو بلایا، بلا کر ان سے مشورہ لیا کہ مجھے اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ بہت الجھے ہوئے تھے. اور کبھی کبھی تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک نماز کو دوبارہ پڑھا، اتنے ذہن پر دماغ پر الجھن تھی. آپ سمجھ سکتے ہیں نا اتنی بڑی الجھن، نبی کا مسئلہ ہے کہ اور عام انسان کا مسئلہ نہیں ہے نا. ایک مرد مجاہد کھڑا تھا، اللہ ان کی جوتیوں کے صدقے ہماری اور ساری امت کی مغفرت کا فیصلہ فرمائے. حضرت علی سے مشورہ کیا، حضرت اسامہ بن زید سے مشورہ کیا. تو حضرت علی نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کو ضرور آپ کی برات کا اعلان فرمائے گا عائشہ. لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے، ہم حضرت عائشہ کی جو کنیز ہے، گھر میں جو کام کرنے والی عورت، ان سے بلا کر پوچھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے اندر کوئی عیب، کوئی برائی آپ نے دیکھی ہے؟ ان کو بلایا گیا.
ان سے پوچھا جائے. ان کا کوئی عیب نہیں, ایک عیب میں نے دیکھا ہے ماں عائشہ میں. تو کون سا عیب تھا؟ کہ چھوٹی بچی ہے, روٹی کا آٹا گوندھ دیتی ہے اور سو جاتی ہے, اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے. اس کے علاوہ کوئی عیب میں نے نہیں دیکھا. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عورتوں کی کوئی کمی نہیں, اگر عائشہ سے ایسی غلطی ہوئی ہے تو آپ ان کو طلاق دے کر ان کو جدا کر دے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی یہ بات نہیں ہے, میرے ذہن پر بہت بڑا صدمہ لگا ہوا ہے. اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. حضرت علی بھی رو پڑے, حضرت اسامہ بن زید بھی رو پڑے. ایک مرد مجاہد کھڑا تھا. حضرت عمر کو پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ ہے. حضرت عمر سے اس بات کو چھپایا گیا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ عمر کو اجازت دیں, مجھے یہ بتائے کہ آپ کا نکاح زمین پر ہوا ہے یا آسمان سے ہوا ہے؟ حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کرایا ہے. نبی پاک ہے کہ اللہ کو یہ پتا نہیں تھا کہ ناپاک عورت آپ کے گود میں ڈالے گا؟ عائشہ بھی پاک ہے, آپ بھی پاک ہیں. فرمایا جس خبیث اور منافق نے آپ کی ذات پر انگلی اٹھائی ہے, آپ صرف مجھے اجازت دے, میں برسر عام اس کی گردن اڑا دوں گا. عمر کی تلوار اس کی خبر لے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر نہیں, میرا اللہ ہے. اللہ بھی امتحان لے رہا تھا. ایسا امتحان, 1 ماہ تک زمین تنگ ہو گئی تھی. ہمیں تو واقعہ بیان کرتے ہوئے بھی ایک عجیب سی کیفیت, آپ سن رہے ہیں نا, آپ کے بھی دل پر ایک عجیب سی کیفیت تاری ہوتی ہوگی نا کہ اس وقت کا کیا منظر ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے بعد حضرت ابوبکر کے گھر گئے. حضرت عائشہ مصلی پر بیٹھ کر رو رہی, حضرت ابوبکر بھی رو رہے, حضرت ابوبکر کی اہلیہ بھی رو رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے بیٹھ کر پوچھا, پہلی مرتبہ بات ہوئی اتنے دنوں میں, کہ عائشہ مجھے صحیح صحیح بتاؤ, انسان ہو, اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو تم اللہ سے توبہ کرو, اللہ معاف کرنے والا ہے. اگر نہیں ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بری کر دے گا. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو کوئی جواب نہیں دوں گی. حضرت ابوبکر کی طرف اشارہ کیا, ابا جان آپ بتائیں. حضرت ابوبکر فرمایا میں کیا بول سکتا ہوں. ماں کی طرف اشارہ کیا, ماں کیا بول سکتی ہے. دونوں خاموش ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو تھے, ماں عائشہ بھی رو رہی تھی. وہ اپنے اللہ کے ساتھ بات چیت میں لگ گئی. کہا نہیں, مجھے اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری برات کا اعلان کرے گا اور آپ کو کوئی نہ کوئی طریقے سے بتا دے گا کہ عائشہ اس معاملے سے بری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ کر چلے گئے. کچھ ہی وقفہ گزرا تھا کہ پھر واپس آ گئے. واپس جب آئے تو آپ کے چہرے کے اوپر وحی کے آثار شروع ہو گئے. جو قرآن اترتا ہے, قرآن کے آثار شروع ہو گئے. اللہ کے رسول کی آنکھیں بند ہو گئی. جبرائیل آ گئے اور پوری 10 آیات لے کر آ گئے. صاف اللہ نے اعلان کر دیا, ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. فرمایا کہ جس نے عائشہ کی ذات پر انگلی اٹھائی ہے یہ منافقین ہیں اور انہیں سزا ملنی چاہیے ہے. اللہ عائشہ کی برات کا اعلان کرتا ہے کہ عائشہ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے. حضرت عائشہ کو ابشر یا عائشہ, ابشر یا عائشہ, اللہ کے رسول کے زبان سے بے ساختہ جملہ نکلا, عائشہ بشارت ہو, اللہ نے تیری برات کا اعلان فرما دیا اور تیری شان میں قرآن کی 10 آیات اتار دی. حضرت عائشہ کی والدہ نے کہا عائشہ اٹھو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. عائشہ کتنی عقل مند ہے. فرمایا نہیں, میں سب سے پہلے اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جس خدا نے میرے شان میں 10 آیات اتاری. کہا مجھے یقین تو تھا کہ اللہ میرے برات کا اعلان کرے گا تو شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آ کر بتا دے گا یا کوئی اور طریقے سے. مجھے یہ پتا نہیں تھا, میں اس قابل نہیں تھی کہ قرآن کی آیات میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتار دے. میرے اللہ کا اتنا بڑا احسان میرے اوپر ہو گیا ہے. اسی جگہ پر سجدے میں گر گئی. ابھی تک تو غم کا رونا تھا, اب خوشی کا رونا ہے اللہ کے سامنے.
کہ اللہ تو نے میرے لیے قرآن کی 10 آیات اتاری میری شان میں کہ قیامت تک لوگ آیت پڑھتے رہیں گے، حضرت عائشہ کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ تو خبیث ترین اور منافق عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا نا، منافقوں کا سردار، میرے آقا کی شان پر قربان جائیے کہ میرے آقا نے اس ظالم کو بھی آخر تک معاف نہیں کیا ہے۔ جب یہ مرا ہے، ان کا بیٹا مسلمان ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول آپ اپنا جبہ مبارک دے دیجیے، میں میرے باپ کے کفن میں ڈالنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے جبے مبارک کی وجہ سے میرے باپ کی مغفرت ہو جائے۔ میرے آقا کا دل کیا تھا؟ کہا میری جبے کی وجہ سے اگر تیرے باپ کو اللہ معاف کر دے تو میرا کیا نقصان ہے، لے جا، کون دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھائے، منافق تھا، کوئی کسر اس نے زندگی میں باقی نہیں رکھی تھی اللہ کے رسول کو صدمہ پہنچا۔ اور شاید کہ جتنے واقعات سیرت کے ہم نے پڑھے ہیں اس میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے دل کو تکلیف پہنچانے والا یہ واقعات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اس منافق کی نماز جنازہ پڑھانے میں نہیں دوں گا۔ یہ عمر کی زبان ہے، اس کی مجال تھی کہ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو جائے، لیکن عمر تھے نا۔ اللہ کے رسول نے یوں نہیں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا نا، عمر کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت دی تھی کہ وہ نبی بن سکتا تھا، ایسا ہی نہیں فرمایا۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ اس منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھائی ہے، جیسے نماز پڑھا کر فارغ ہو گئے نا، آسمان سے جبرائیل آ گئے، ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب اس منافق کی نماز جنازہ پڑھانے کی آپ کو اجازت نہیں، ولا تقم علی قبری، اس کے قبر پر آپ کو کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں۔ اور اللہ نے آگے کیا اعلان فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، میں خدا اعلان کرتا ہوں آپ نبی بن کر اس کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کرو گے میں اسے ایک بار بھی معاف نہیں کروں گا۔ میرے اللہ نے تو بدلہ لے لیا نا۔ یہ میں نے واقعے کا بہت لمبی روایت ہے، میں نے بہت مختصر بخاری شریف کے اندر بڑی لمبی روایت ہے اس کی، لیکن جو ضروری باتیں تھی نا، جو 3 مسلمان تھے، حضرت حسان، حضرت مستح اور حمنا جو عورتوں میں تھی، ان تینوں کو حد قذف لگ گئی، جو کل میں نے بتایا تھا کہ کسی پر الزام کی سزا جو 80 کوڑے لگانے، وہ 80 کوڑے لگ گئے، اور اس منافق کو دوہری سزا دی گئی۔ سزا دینے کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، تین مسلمانوں نے، اور توبہ کو اللہ نے قبول، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی آگے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ان پر نہ ہوتا نا تو آسمان سے آگ آ کر جلا کر انہیں خاک کر دیتی۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اتنی بڑی سنگین سازش کے بعد بھی اللہ تمہیں معاف کر رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو بہرحال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر الزام لگا، اس میں بہت سارے باتیں پیدا ہوتی ہیں اور بہت سارے نکات پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال عائشہ تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے سامنے آ کر کہا عائشہ مجھے بھی معاف کر دینا، مجھے منافقوں نے پریشان کر دیا تھا، مدینہ کی زمین میرے اوپر تنگ کر دی تھی، میرے لیے چلنا پھرنا مشکل کر دیا تھا، عائشہ میں تجھے کیا کہوں۔ اللہ کے رسول کے دل کا صدمہ ہم سمجھ سکتے ہیں نا، صحابہ تو اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، حضرت عمر تو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، حضرت عمر تو تل ملا رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ بے فکر رہے، میرا خدا اتنا بھولا نہیں ہے کہ پاک نبی کے گود میں ناپاک عورت کو لا کر ڈالے گا، وہ پاک ہے، ابو بکر پاک ہے، ابو بکر کی بیٹی بھی پاک ہے، نبی کی گود بھی پاک ہے، اور اللہ پاکی کا اعلان کرے گا، اللہ نے پاکی کا اعلان کر دیا۔ بہرحال اس واقعے سے اللہ پاک ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نبی کے صدقے اللہ امت کے مغفرت کا فیصلہ فرمائے۔